اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ چھٹا پارہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 25 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مقدس زمین فلسطین کی ان کے اوپر لکھ دی کہ یہ آپ کو ملے گی، صرف کوشش یہ کرنی ہے کہ اس میں داخل ہو جاؤ، خود تمہارا روب ان پہ پڑ جائے گا اور قوم عمالقہ وہاں سے بھاگ جائے گی۔ تو انہوں نے انتہائی زیادہ سستی اور بزدلی کا مظاہرہ کیا اور آخر میں یہاں تک کہہ دیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اور آپ کا رب ان کے ساتھ لڑیں، جب وہ نکل جائیں گے تو ہم آ جائیں گے۔ قال کہا، اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربی اے میرے رب، انی لا املک الا نفسی، بے شک میں نہیں ہوں مالک مگر صرف اپنی جان کا۔ یا اللہ، میں ان کو سمجھا رہا ہوں، ان کو بتا رہا ہوں، تیرے حکم سنا رہا ہوں، لیکن میں اپنی جان کا مالک ہوں، کیونکہ نبی کا کام ہے بات کو پہنچا دینا۔ نبی کو زبردستی کرنے کی اجازت نہیں ہے، اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ جو ماننا چاہتے وہ مانے، جو نہیں ماننا چاہتا وہ اس کو نہ مانے۔ اگر نبی کی بات ہو تو نبی تو چاہتے ہیں کہ ان کا ایک بھی امتی گمراہ نہ ہو، ہر امتی اس دنیا سے کامیاب ہو کے جائے، اسی میں ان کی خوشی اور اسی میں راحت ہوتی ہے۔ وہ اس کے لیے اپنی ساری زندگی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے حضور انہوں نے کہا، یا اللہ میری جان حاضر ہے، جو تیرا حکم ہے میں اس کو پورا کروں گا۔ وَأَخِي، اور میرے بھائی کی، یعنی ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے ان کو مقرر کیا موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کے صدقے، یہ میں اور میرا بھائی حاضر ہیں تیرا ہر حکم ماننے کے لیے اور ہم کرنے کے لیے۔ فَافْرُقْ بَيْنَنَا، اے اللہ تعالیٰ فرق ڈال دے، جدائی ڈال دے۔ یہ میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں، میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام ایک بہت اولوالعزم پیغمبر ہیں، اور بڑی ان کی جو ہے شخصیت وہ ایک روب والی اور ایک دبدبے والی ہے، اور اللہ نے وہ طاقت ان کو عطا فرمائی کہ دیکھیں ایک قبطی کو ایک مکہ مارا انہوں نے، آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، تو اس کی جان نکل گئی، لیکن وہ بھی ان لوگوں کے سامنے اپنی دعوت اور تبلیغ کی پوری کوشش کرنے کے بعد بے بس ہو گئے اور کہتے ہیں کہ یا اللہ ان سے اور میرے درمیان میں اب تو جدائی ڈال دے، ہمیں الگ الگ کر دے۔ وَبَيْنَ الْقَوْمِ، میرے اور میری قوم کے درمیان، میں اپنی جان کے علاوہ اور اپنے بھائی کے علاوہ کسی پہ کوئی اختیار نہیں رکھتا، یہ میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں، اتنی سی بات بھی یعنی اللہ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ ان کے اور ہمارے درمیان جدائی ڈال دے۔ بین القوم الفاسقین، یہ فاسق قوم ہے۔ فاسق کون ہوتے ہیں؟ اللہ کا نافرمان، جو اللہ کی اطاعت نہ کرتا ہو، جو بات نہ مانتا ہو، اس کو کہتے ہیں فسق۔ جیسے نماز کوئی اگر نہیں پڑھتا اذان ہو جاتی ہے تو وہ بھی کیا کرتا ہے؟ فسق، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے فرائض کو چھوڑتا ہے، اللہ کے حکم کو چھوڑتا ہے۔ تو اس نافرمان، بزدل اور نکمی جو قوم ہے، اس کو یا اللہ ہمارے اور ان کے درمیان جدائی ڈال دے، الگ الگ کر دے۔ قالا، کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَإِنَّهَا، تو بس بے شک، یقیناً، محرمتاً، حرام کر دی ہے ہم نے، اللہ نے حرام کر دی ہے، علیہم، ان کے اوپر، 40 40 سنتاً، سال۔ وہ زمین جو اللہ نے ان کو کہا تھا کہ تم صرف اس میں داخل ہو جاؤ، وہ میں نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، تمہیں فتح کی خوشخبری سنا رہا ہوں، ان کی نافرمانی کی وجہ سے، ان کی بزدلی کی وجہ سے، ان کے نکمے پن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور سزا فرمایا کہ میں نے 40 سال تک اب یہ زمین تمہارے لیے حرام کر دی، 40 سال تم کوشش بھی کرو گے اب یہ زمین تمہیں ملنے والی نہیں۔ تو یہاں 40 سال کا علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لگایا کہ 40 سال میں ایک وہ نسل جو غلامی میں رہ کے بنی اسرائیل کی اور ان کے اور اس کی بالکل
جو ذہنی پستی تھی وہ انتہا کے درجے کو پہنچ کے غلام رہ رہ کے وہ ختم ہو جائیں اور ایک نئی نسل تیار ہو، تو یوں یہ 40 سال اس صحرائے سینا میں، صحرائے تین میں یہ سرگرداں رہے اور مشکل حالات میں رہے، تو نئی قوم جو پیدا ہوئی وہ جفاکش تھی، اور پھر انہوں نے اس اللہ کے حکم پہ عمل کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دوبارہ زمین فلسطین کی ان کو دے دی۔ یتیہون فی الارض، تم پھرتے رہو گے زمین میں، تم اس جنگل میں، بیابان میں، صحرا میں ایسے ہی سرگرداں پھرتے رہو گے بے مقصد۔ تو ایسے ہی ہوتا تھا، علماء فرماتے ہیں کہ وہ ایک طرف چلنا شروع کرتے تھے اور جب شام ہوتی تھی تو ایسے ہی لگتا تھا جیسے جہاں سے وہ چلے ہیں ادھر ہی وہ موجود تھے۔ لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ وعدہ اپنے نافرمانوں کو، ان کو بھی اور آج بھی اپنے نافرمانوں کو جو دنیا کی ضروریات ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کسی کی دنیا کی ضرورت نہیں رکھتے، خواہ وہ کتنا بڑا نافرمان ہو۔ کیوں؟ دنیا اللہ تعالیٰ کے جب ساری چیزیں ہمیں دے رہے ہیں تو تبھی تو دارالامتحان ہے۔ اگر یہ چیزیں بند ہو جائیں، بندہ مر جائے، اس کا رزق ختم ہو جائے، تو اس کے امتحان کا ٹائم تو نہیں ہے نا۔ اس کے جتنا ٹائم امتحان کا ہے اللہ اس کو ہر حال میں ساری سہولتیں مہیا فرما رہے ہیں۔ یہ کافروں کے لیے بھی ہے، اور آج ہمارا المیہ ہی یہی ہے کہ جب یہ سہولتیں ہمارے پاس موجود ہیں ہم سمجھتے ہیں ہمارا رب ہمارے سے راضی ہے، ہمیں کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں قرآن سمجھنے کی، پڑھنے کی، حدیث کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ ہمیں تو خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، گھر بھی ہے، گاڑی بھی ہے، بچے بھی ہیں، خوشیاں بھی آتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے جیسے دنیا کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کون سا جو دین کا کام کرنے والے ہیں یا دین پہ چلنے والے ہیں ان کے ساتھ کوئی دنیا میں کوئی انوکھا کام نظر آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ظاہراً تو نماز کا کیا فائدہ نظر آتا ہے، لیکن جب انسان کا اللہ پہ اور روز آخرت پہ یقین ہے تو پھر اس کو وہ فائدے نظر آتے ہیں کہ اللہ نے ان کا اجر دینا ہے، قیامت والے دن اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے اور ان ساری چیزوں کا جواب بھی دینا ہے، اور ان ساری چیزوں کا رب کی شان کے مطابق ہمیں صلہ بھی ملے گا انشاءاللہ۔ لیکن ظاہراً دنیا میں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو یہ دنیا داری کے اندر وہ چلے گئے۔ فلا تأسا علی القوم الفاسقین۔ اب نبی تو بڑے رقیق القلب ہوتے ہیں نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا بھی کی اور پھر اللہ نے جواب میں کہا 40 سال، تو دل تو پریشان ہوا نا کہ یہ وہ امت ہے، یہ میری قوم ہے جس کو بنی اسرائیل ان سے نجات ملی فرعونیوں سے، اللہ نے ان کو پانیوں میں رستے دیے، اللہ نے اتنی مہربانی دی، من و سلوہ دیا، یہاں پہ کیا، تو کاش یہ اللہ کی بات مانتے اور وہ زمین مل جاتی انہیں اور یہ آرام کی چین کی زندگی گزارتے، اپنے رب کی عبادت کرتے، پریشانیوں سے نکلتے۔ آج یہ صحرا میں بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے یتیہونا، پھرتے رہیں گے، کوئی چین امن کہیں ان کو نہیں ملے گا۔ تو اللہ نے اپنے پیغمبر کی کیفیت کو محسوس کرتے ہوئے بتایا، فلا، پس نہیں، تاسا، افسوس کریں، آپ غم نہ کھائیں، علی القوم الفاسقین، یہ قوم نافرمان قوم ہے، اللہ کی طرف سے ان کو سزا ہے۔ یہ دیکھیں نا، پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کے پیارے ہیں آپ، اللہ کے آپ ابناء اور احبار ہیں، تو پھر آپ کو کیوں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سزائیں دی؟ تو یہ بھی ایک سزا تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہاں پہ رہیں گے اور آپ نے ان پہ غم نہیں کھانے، کیونکہ یہ فاسق قوم ہے، یہ نافرمان قوم ہے اپنے اللہ کے اور نبی کریم اپنے موسیٰ علیہ السلام کے اور اللہ کے حکموں کے۔ وَاتْلُو عَلَيْهِمْ، تلاوت فرمائی۔ اب ایک اور بات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، وَاتْلُو، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم النبیین، آپ تلاوت کریں، یہ نہیں سمجھائیں۔ تلاوت ہوتا ہے سمجھ کے پڑھنا، جس کے پیچھے کوئی، جس کو آپ سمجھا رہے ہیں اس کو بھی سمجھ آئے اور جو سمجھا رہے ہیں اس کو بھی سمجھ آئے، جس کو فالو کیا جا سکے، جس کے پیچھے چلا جا سکے، اتنی سمجھ آ جائے، اس کو کہتے ہیں وَاتْلُو، تلاوت۔ علیہم، اوپر ان کے، یعنی اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان پہ یعنی بنی اسرائیل پہ بھی اور مشرکین مکہ پہ بھی آپ یہ تلاوت فرمائیں، ان کو سمجھائیں۔ نبأ، ایک خاص خبر، اب نئی آدم علیہ السلام، دو بیٹوں کی، آدم علیہ السلام کی دو بیٹوں کی بات، خبر ان کو سنائیں، بالحق، سچی خبر، حق کے ساتھ۔ حق کا مطلب یہاں جب بھی آتا ہے با مقصد بات، یہ سچی بھی ہے اور یہ با مقصد بھی ہے، یہ سبق آموز بھی ہے۔ آپ یہ بات ان لوگوں کو سمجھائیں کہ اس سے سبق بھی حاصل کریں اور اس کو سچ بھی سمجھیں اور اس کو کسی مقصد کے لیے اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے
اپنی زندگی کو راہ راست میں لانے کے لیے اس کو خبر کو سمجھیں۔ اذ قربا، جب قربانی دی، قربانن، دونوں نے کوئی قربانی، یعنی انہوں نے اللہ کے حضور دونوں نے قربانی پیش کی۔ اب قربانی جب ہم جانور کی دیتے ہیں تو وہ جانور کی قربانی ہے، اگر کوئی اور چیز اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تقرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نزدیک ہونے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو وہ بھی قربانی ہوتی ہے۔ وہ مال کی بھی ہو سکتی ہے، کسی جنس کی بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز، وقت کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو جب ان دونوں نے اللہ کے قریب ہونے کے لیے جو خرچ کرتے ہیں، یعنی وہ انہوں نے نیاز یا قربانی دی، قرباناً جو کہ قربانی دی جاتی ہے۔ اب اس کے بارے میں کہیں پہ کوئی تفصیل نہیں ملتی کہ وہ کیا قربانی تھی، نہ حدیث شریف میں ملتی ہے، اسرائیلی روایات میں مختلف چیزیں آتی، لیکن کوئی بھی چیز تھی، جو ان کا پیشہ تھا، جو کام کرتے تھے۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل ان کا نام، یہ بھی اسرائیلی روایات سے ملتا ہے۔ اصل تو اللہ تعالیٰ جو ہمیں سمجھا رہے ہیں، ایک تو یہ، اس سے ہمیں کسی سے کیا سمجھ آنی کہ قربانی صرف اور صرف اللہ کے لیے کی جاتی ہے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ فَتُقُبِّلَ، تو پس قبول کی گئی، من احدہما، ان میں سے ایک کی قربانی اللہ نے قبول فرما لی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ، اور نہیں قبول فرمائی، من الآخر، دوسرے کی، ایک کی قبول فرما لی، ایک کی نہیں قبول فرمائی۔ اب یہ قربانی دی کیوں گئی، اس کے لیے بھی اسرائیلی روایات ہیں جو کہ کوئی اتھینٹک یا پکی بات نہیں ہوتی، کہ وہ شادی کا مسئلہ تھا، صبح شام ایک جوڑا پیدا ہوتا تھا، ایک صبح ہوتا تھا، ایک شام کو ہوتا تھا، شام والی لڑکی کی صبح والے سے شادی ہوتی، یہ اسرائیلی روایات ہیں۔ قرآن اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتا کہ وجہ کیا تھی، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے۔ تو انہوں نے قربانی دی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اب اللہ آگے ہمیں قرآن میں بتائیں گے کہ قربانیاں کیسے قبول ہوتی ہیں، اللہ کا تقرب کیسے ہوتا ہے۔ قالا، کہا، لَأَقْتُلَنَّكَ، اب قبولیت اس طریقے سے ہوتی تھی، یہ پچھلی اور بھی کئی امتوں میں رہا ہے کہ وہ قربانی کی چیز کو جو اللہ کے راستے میں نظر نیاز کرنی ہوتی ہے اس کو رکھ دیتے تھے، اور آسمان سے ایک آگ آتی تھی جس کی قبول ہوتی تھی، اس آگ کو وہ کھا جاتی تھی، وہ بھسم ہو جاتی، ختم ہو جاتی تھی۔ تو جس کی نہیں کھائی جاتی تھی وہ قبول نہیں ہوتی تھی، اور جس کی کھائی جاتی تھی وہ قبول ہو جاتی۔ تو یوں یہ دنیا میں پتہ چل جاتا تھا، لیکن آج ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پردہ پوشی رکھی ہے کہ ہماری قربانیاں ایسے نہیں ہوتی، اللہ کے یہاں لکھا جاتا ہے، اور قیامت والے دن یہ چیزیں آئیں گی، لیکن قبولیت کا طریقہ اللہ تعالیٰ کا وہی ہے، کہ سٹینڈرڈ جو ہے کہ کس کو قبول کرنا اور کس کو قبول نہیں کرنا۔ لَأَقْتُلَنَّكَ، کہا اس میں سے ایک جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، قابیل کی قربانی، کہ میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ اب وہ اس کو حسد ہو گیا اس سے کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے، میری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ آج بھی دنیا میں ہمیں ایک دوسرے سے حسد ہو جاتا ہے۔ ہمیں اس رب سے مانگنا چاہیے اور وہ چیز دیکھنی چاہیے کہ کس طریقے سے انسان اپنے رب کو راضی کر سکتا ہے۔ قالا، کہا، جس کی قربانی قبول ہوئی، جو نہیں قبول والا وہ کہتا ہے میں تمہیں قتل کر دوں گا، کہا اس نے، انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ ان کی نظر و نیاز قربانیاں قبول کرتا ہے جو رب سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ ہے قربانی کی، کہ جن کا خلوص صحیح ہوتا ہے کہ وہ صرف رب کے لیے دی ہے، حلال مال سے دی ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے، اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کی ہے، اللہ ان کی قبول کرتا ہے۔ تو جب تک اس کے اندر خلوص نہیں ہوگا، رزق حلال نہیں ہوگا، نیت اچھی کے ساتھ نہیں دیں گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ یہ ہے ہمیں اصل سمجھنے والی بات، کہ ہم اللہ کے راستے میں کوئی بھی نیکی کریں، کوئی بھی نظر و نیاز قربانی کریں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، اور صحیح مال ہمارا رزق حلال ہو جس کو ہم کمائیں اور کھائیں۔ لَإِن بَسَطْتَ، اگر تو بڑھائے گا، دراز کرے گا، الیہ، میری طرف، یدا کا، اپنے ہاتھ کو، اگر قتل کے ارادے سے تو اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا، لِتَقْتُلَنِی، تاکہ مار ڈالے مجھ کو، ما انا بباسط، میں نہیں ہاتھ بڑھاؤں گا، دراز کروں گا، یدیہ، اپنے ہاتھ کو، تم اگر قتل کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھاؤ گے تو میں تمہیں قتل کے لیے بالکل تمہاری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، یعنی اپنے دفاع میں کہ اس سے پہلے میں تمہیں قتل کر دوں، میرا تمہیں قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ انی اخاف رب العالمین، بے شک میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، میں ایسا نہیں کروں گا۔ اگر تو مجھے مار ڈالنا چاہتا ہے یہ تیری مرضی، لیکن میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں تجھے قتل کروں، کیونکہ وہ متقی تھا، رب سے ڈرنے والا تھا، اس لیے وہ تو اس گناہوں کا بوجھ وہ اپنے اوپر، اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے، نہیں لینا چاہتا تھا، وہ تو اپنے گناہ بھی بخشوانا چاہتا تھا۔
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن میں کہ جو حابیل تھا جس کو قابیل ہلاک کرنا چاہتا ہے، اس نے کہا تم اگر میری طرف ہاتھ بڑھاتے ہو، مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے اور نہ ہی میں کوشش کروں گا تجھے قتل کرنے کی۔ انی اریدو، بے شک ارادہ کرتا ہے تو، تحقیق میں ارادہ کرتا ہوں یہ کہ ان تبو، کہ تو سمیٹ لے، بے اسمی، گناہ میرے، و اسم کا، اور اپنے گناہ کو۔ جب قاتل ارادہ کر لے اور مقتول جو ہے وہ اس کا آگے سے کوئی جواب نہ ہو اور وہ کہے میرا کوئی ایسا قتل کا ارادہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ حکم بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس انسان کے جس کو قتل کیا جاتا ہے یعنی مقتول کے سارے گناہ اس قاتل کے سارے ہو جاتے ہیں، یعنی قتل کی سزا الگ، اپنے گناہ الگ، اور اس شخص کے بھی جس کو بے گناہ قتل کیا گیا ہے اس کے گناہ بھی سارے اس کے پاس آ جائیں گے۔ یہ یہاں سے ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں انی اریدو، تحقیق میں ارادہ کرتا ہوں یہ کہ تبو، سمیٹ لے تو، بے اسمی، میرے گناہ، و اسم کا، اور اپنے گناہ، فتکون من اصحاب النار، اور تو آگ میں چلا جائے۔ یہ اس کو دیکھیں، ابھی بھی وہ قتل کا ارادہ کر رہے ہیں، یہ اس کو نصیحت کر رہے ہیں کہ شاید وہ اپنے اس ارادے سے باز آ جائے کہ تو میرے گناہ بھی لے گا، قتل کا گناہ بھی لے گا، اپنے گناہوں کو بھی اکٹھا کرے گا، اور جب اتنے گناہ تیرے نامہ اعمال میں ہو جائیں گے تو اس کے بعد تو جہنم والا ہو جائے گا۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ کے نافرمانوں کے، ظالموں کے لیے یہی بدلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈالیں گے۔ دیکھیں وہ قتل کے ارادہ کر رہے ہیں، وہ اس کی بھلائی کا سوچ رہے ہیں، اس کو یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ قتل کے کیا نتیجہ نکلنا ہے آخرت میں بھی، کیونکہ وہ اللہ پہ یقین کرنے والے ہیں، اور تجھے کتنا خسارہ ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود جب انسان کے سر پہ شیطان سوار ہو جاتا ہے اور شیطان انسان کو گمراہ کر دیتا ہے اور یہ غصہ آ جاتا ہے کہ اس کی قربانی کیوں قبول ہوئی، حالانکہ قبول کرنے والے اللہ کی ذات ہے، اس کی تو نیت اور خلوص ہے، بجائے اس کے کہ ہم اپنی نیتوں کو خالص کریں، نیتوں کو صحیح کریں، ہمیں دوسرے پہ حسد آنا شروع ہو جاتا ہے اور ہم اس کو نقصان پہنچانے کا سوچتے ہیں، جس کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان تو ہے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دیں، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوں گی اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔